عرض کیا تھا کہ اس لیے کہ کار رسالت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاونہ و مددگار بن سکے، اور صرف زہرا رسول کی مددگار نہیں ہے، لفظ رک کے یہاں پیش کر رہا ہوں، صرف رسول کی مددگار زہرا نہیں ہے، بلکہ کسی نے علی سے پوچھا تھا کہ آپ نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو کیسا پایا؟ تو مولا نے جملہ ارشاد فرمایا کہ نعم العون فی طاعت اللہ، کہ میں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو یاد خدا کے لیے بہترین معاون اور مددگار پایا۔ اب جملہ سماعت فرمائیے گا، کائنات کے مشکل کشا کو علی کہا جاتا ہے، اور جو عبادت پروردگار میں علی کی مشکل کشائی کرے اسے فاطمۃ الزہرا۔ نعم العون علی طاعت اللہ، یاد خدا میں بہترین معاون اور مددگار ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام۔ کس لیے؟ یاد خدا کے لیے۔ چلیے علی کی یاد خدا کیسی ہے؟ علی کی یاد خدا کیسی ہے تاریخ سے دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر ما ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی کا پہرا خداوند متعال نے بٹھا دیا کہ جو کہتا ہے وہی کہتا ہے جو وحی الہی ہوتی ہے، یا میں لفظ بدل دیتا ہوں، جس کا ہر عمل مشیت الہی کے سانچے میں ڈھلا ہے۔ جو رسول کی زبان سے نکلا وہ وحی ہے، البتہ اگر اس میں اعجازی پہلو ہو تو پھر قرآن ہے، اعجازی پہلو نہ ہو، لیکن جملہ رک کے کہہ رہا ہوں، اگرچہ رسول کی زبان سے جو بھی نکلے اس میں اعجازی پہلو ہوتا ہے، لیکن جو معیار قرآن نے قائم کیا اعجاز الہی کا، اس معیار سے ذرا نیچے، یعنی جو رسول کہہ رہے ہیں وہ وحی الہی ہے، البتہ سارے کا سارا قرآن وحی الہی اس طرح سے منقسم ہوئی کہ کچھ وہ جو قرآن قرار پائی، کچھ وہ جو رسول کا فرمان، کچھ وہ جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی۔ البتہ پھر اس میں ضعیف حدیث کی بات نہیں ہو رہی، وہ احادیث جو احادیث صحیحہ ہیں، وہ احادیث جو قطعی طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہوئی۔ ان روایتوں میں سے ایک روایت کہ ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ایک ضربت فی یوم الخندق، خندق میں، غزوہ خندق میں ایک ضربت علی افضل من عبادت الثقلین، افضل یعنی سپرلیٹو ڈگری ہے، افعل التفضیل کا صیغہ ہے، آغا صاحب موجود ہیں ان کی تائید سے، جس کے بعد فضل ختم ہو جاتا ہے۔ ایک افعل التفضیل ہوتا ہے، ایک اس میں مفعول ہوتا ہے۔ چلیے اسی فضل ہی سے افعل التفضیل بھی لیتے ہیں اور اس میں مفعول بھی لیتے ہیں۔ اس میں مفعول مفضول بنے گا اور افعل التفضیل افضل بنے گا۔ مفضول جس پر فضل ہو، اور افضل کا بھی پہلی منزل پہ ترجمہ میں یہی کروں گا، جس پر فضل ہو، اگرچہ حقیقت میں مفضول کی نسبت زیادہ فضل ہوتا ہے۔ اب جواب آپ دیں گے اہل علاقہ قدردان، کیا مفضول پر فضل نہیں ہوتا؟ افضل پر فضل ہوتا ہے، لیکن جب دونوں کو آپس میں ملایا گیا تو مفضول کا فضل افضل کی نسبت تھوڑا کم پایا گیا۔ اگرچہ ہے مفضول، ہے صاحب فضیلت، لیکن افضل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چلیے تاریخ سے مثال لے لے، چار بیٹے ابو طالب کے، طالب، عقیل، جعفر، علی، طالب، عقیل، جعفر، علی، پھر گنیے گا، طالب،
عقیل، جعفر، علی، ان چاروں میں علی چوتھا ہے، ان چاروں میں علی چوتھا ہے اپنے تین بھائیوں کی نسبت۔ بابا کون چاروں کا؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ بابا کون؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ اور ماں کون؟ بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا۔ یعنی ایسا بھی نہیں ہے بابا ابو طالب ہو اور ماں چاروں کی جدا جدا ہو، نہیں، چاروں کی ماں ہی ایک ہیں، حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، بابا بھی ایک۔ لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ چاروں برابر تھے، اگرچہ صلب بھی ایک ہے، رحم بھی ایک ہے، جس کی برکت سے دنیا میں آ رہے ہیں، لیکن طالب علی جیسے نہیں ہے، عقیل علی جیسے نہیں ہے، جعفر علی جیسے نہیں ہے، وہ تینوں کے تینوں مفضول ہیں، علی تینوں کی نسبت افضل ہے۔ یہی تو زمانے کو بتانا ہے، طالب علی کا بھائی ہو کے علی جیسا نہیں ہے، جعفر علی کا بھائی ہو کے علی جیسا نہیں ہے، عقیل علی کا بھائی ہو کے علی جیسا نہیں ہے۔ تو جب علی جیسے نہیں ہوتے، عرب کے ارے غیر علی جیسے کیسے؟ لیکن تین مفضول ایک افضل، اب سمجھ رہے ہیں؟ افضل اور مفضول عند العقلاء برابر نہیں ہوتے۔ دین شریعت چھوڑیے اسے، صرف عقل کی بات کر لیجئے۔ کوئی بھی صاحب عقل یہ نہیں کہے گا کہ افضل اور مفضول برابر ہوتے ہیں۔ بابا جب افضل اور مفضول برابر نہیں ہوتے تو پھر مفضول اور فضول برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس قدر لطف لیا آپ نے جملے کا تو پھر بخل میں کرنا نہیں چاہتا۔ جب افضل اور مفضول برابر نہیں ہوتے، پھر مفضول اور مغضوب بھی برابر نہیں ہوتے۔ اس پہ غضب ہو خداوند متعال کا، وہ مفضول کے برابر نہیں ہوتا۔ اور غضب کا معیار رسول نے دیا یا نہیں دیا؟ من اغضبہا فقد اغضبنی، سیدہ سلام اللہ علیہا کے متعلق، کہ جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے رسول کو غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا۔ تو جس نے زہرا کو غضبناک کیا وہ مغضوب ہے، علی مفضول ہے، علی افضل ہے۔ تو زہرا جس پہ غضبناک ہو وہ مغضوب ہے، اور مغضوب کبھی بھی مفضول نہیں ہو سکتا۔ بات پہنچ رہی عزیزان تک؟ تو اب رسول کی زبان سے نکلا کہ ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ میں افضل سمجھا رہا تھا، افضل جو مفضول کی نسبت زیادہ فضل والا ہوتا ہے، افضل من عبادت الثقلین، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اب روایت نے جہاد دو طرح کے قرار دیے، ایک کو جہاد اصغر کہا، ایک کو جہاد اکبر کہا۔ جہاد اصغر کیا ہے؟ تلوار کا جہاد، یعنی میدان جنگ میں جا کے تلوار نکال کے دشمن سے لڑنا، جان ہتھیلی پہ رکھ کے، یہ جہاد اصغر قرار دیا گیا۔ جہاد اکبر کیا ہے؟ نفس کا جہاد۔ ہم اور آپ دور مولا امیر میں نہیں تھے، دور رسول اللہ میں نہیں تھے، ہوتے تو یقیناً علی کے دشمنوں کو مارتے، علی کے دشمنوں پہ حملہ کرتے، ہوتے تو یقیناً جو بھی لڑنے آتا۔ ہاں، اب آج زمانہ ہم سے گلا نہ کیا کرے کہ آپ جو علی کے مقابلے میں آیا ان کو حق پہ کیوں نہیں جانتے۔ ہم تو علل اعلان کہتے ہیں جو بھی علی کے مقابلے میں آتا ہم اس سے جنگ کرتے۔ عزیزان گرامی قدر، سب کی خواہش ہے